تمام آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات اور اس کی خوشنودی کی امید رکھتا ہے، لیکن انسان اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کر لے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس کی کیا حالت ہے، یعنی وہ نیک اعمال کر رہا ہے یا برے اعمال کر رہا ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ القیامہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، انسان اپنے آپ کو خود خوب دیکھنے والا ہے، خواہ وہ کتنی معذرتیں پیش کرے۔ حلال اور حرام واضح ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک کہ اس کے سامنے حق واضح نہ کر دیا جائے۔ پھر اس وضاحت کے بعد اللہ کا حکم بھی واضح ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ السجدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، کیا مومن ایسے ہوتا ہے جیسے فاسق؟ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مذکورہ حقیقت جاننے کے بعد ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کرتے ہیں اور اس کی معاصی سے اجتناب کرتے ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے عذاب سے نجات کی امید کرنی چاہیے، اور مستقبل میں ہمیشہ نیک عمل کرنے کا عزم کرنا چاہیے۔ اور اگر ہماری حالت اس کے برعکس ہے، یعنی ہم اللہ کے فرمان سے روگردانی اور اس کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں تو ہم خطرے میں ہیں۔ اس لیے ہمیں وسعت معذرت اور ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اللہ کے اس وعدے سے خوش ہونا چاہیے جس کا ذکر قرآن حکیم میں ہے کہ جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سامعین، دنیا میں ہر انسان 3 مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلا مرحلہ دنیاوی زندگی، دوسرا مرحلہ برزخی زندگی، اور تیسرا مرحلہ اخروی زندگی جو ابدی اور غیر فانی ہے۔ قرآن حکیم کی آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم برزخ میں ہر انسان کی ایک مخصوص زندگی ہوگی جہاں اسے امتحان اور آزمائش کے بعد آرام یا عذاب دیا جائے گا۔ چنانچہ علماء کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد مردہ عذاب یا آرام میں ہوگا، اور عذاب اور آرام کا تعلق روح اور بدن دونوں سے ہوگا۔ البتہ روح کا بدن سے جدائی کے وقت عذاب اور آرام روح پر ہوگا، لیکن جب کبھی بھی روح بدن سے ملے گی تو عذاب اور آرام دونوں کو ہوگا۔ پھر قیامت کے روز تمام ارواح کو ان کے جسموں میں واپس کر دیا جائے گا، اور سارے لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ عذاب قبر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار صحیح احادیث مروی ہیں۔ صحیح بخاری میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور عذاب قبر کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اس کے بعد میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عذاب قبر ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اس کے بعد جب بھی میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ کو عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہوئے پایا۔ صحیح بخاری میں حضرت اسماء بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اس آزمائش کا ذکر کیا جو آدمی کو قبر میں ہوتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آزمائش کا ذکر کیا تو لوگ زور سے چیخ اٹھے، اور حضرت اسماء کا یہ قول زیادہ ہے کہ مسلمانوں نے اتنے زور سے چیخ ماری کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات سمجھ نہ سکی۔ جب ان کی چیخ بند ہوئی تو میں نے ایک شخص سے کہا جو میرے قریب تھا، اللہ تجھ کو برکت دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا فرمایا ہے؟ اس شخص نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر وحی آئی ہے، تم قبر میں آزمائے جاؤ گے۔
صحیح مسلم میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے ایک باغ میں اپنے خچر پر جا رہے تھے اور ہم آپ کے ساتھ تھے۔ اتنے میں آپ کا خچر چند قبروں کے پاس، جن کی تعداد 6 یا 5 یا 4 تھی، اتنے زور سے بدکا کہ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قبر والوں کو کوئی جانتا ہے؟ ایک شخص بولا، میں جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کب مرے ہیں؟ اس نے کہا، شرک کے زمانے میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کو قبر میں آزمایا جاتا ہے۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تم کو بھی عذاب قبر سنا دے جو میں سنتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، پناہ مانگو اللہ تعالیٰ کی عذاب جہنم سے۔ لوگوں نے کہا، ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی عذاب جہنم سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پناہ مانگو اللہ کی عذاب قبر سے۔ لوگوں نے کہا، ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی عذاب قبر سے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ظاہر اور پوشیدہ آزمائش سے اللہ کی پناہ مانگو۔ لوگوں نے کہا، ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہر ظاہر اور پوشیدہ آزمائش سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگو۔ لوگوں نے کہا، ہم فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غروب آفتاب کے بعد نکلے۔ اتنے میں آپ نے ایک آواز سنی۔ آپ نے فرمایا، یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو سامعین، ان قرآنی آیات اور احادیث سے معلوم ہوا کہ ہر انسان کی قبر میں ایک مخصوص زندگی ہوگی جس میں روح کا بدن سے خاص تعلق ہوگا، اور ہر انسان کو اس کے اعمال کے اعتبار سے عذاب یا آرام ہوگا۔ یہاں ہمیں ایک اور بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ عالم برزخ کا تعلق عالم غیب سے ہے، جس پر ہر مسلمان کا قرآن و حدیث کی رہنمائی میں ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ سامعین، تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ انسان مرنے کے بعد اپنی قبر میں عذاب یا آرام میں ہوگا، اور عذاب و آرام کا اثر اور روح اور بدن دونوں پر ہوگا۔ اور روح بدن سے الگ ہونے کی صورت میں عذاب میں ہوگی یا آرام میں، اور جب کبھی بھی بدن سے ملے گی تو عذاب یا آرام کا اثر دونوں پر ہوگا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، عذاب قبر کے بارے میں احادیث صحیح ہیں، ہم انہیں ثابت کرتے ہیں اور ان پر ہمارا ایمان ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت شدہ احادیث کا انکار کرنا اللہ کے حکم کا انکار کرنا ہے۔ حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مؤلفات میں کئی مقامات پر عذاب قبر کو ثابت کیا، چنانچہ وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لانے کے ضمن میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بعد واقع ہونے کی خبر دی۔ آزمائش قبر سے مراد وہ سوالات ہیں جو ہر آدمی سے قبر میں کیے جائیں گے، یعنی اس سے کہا جائے گا، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا اور آخرت میں صحیح بات پر ثابت قدم رکھتا ہے، چنانچہ مومن کہے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن کافر اور منافق کہے گا، لا ادری، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا، اسی کو میں نے بھی کہہ دیا، یہ کہتے ہی اسے لوہے کے گر سے مارا جائے گا۔ شدت علم سے وہ زور سے چیخے گا جسے انسان اور جنات کو چھوڑ کر دنیا کی ہر شے سنے گی، اور اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے گا۔ علامہ ابن قیم بھی عذاب قبر کو ثابت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ
عذاب قبر سے مراد عذاب برزخ ہے، چنانچہ ہر مستحق عذاب کو عالم برزخ میں عذاب ہوگا، چاہے اسے دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے، اسے درندے کھالیں یا اسے جلا کر اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے، سمندر میں ڈوب کر مر جائے یا اسے سولی پر چڑھا دیا جائے، جس طرح بھی اس کی موت واقع ہوئی ہو اور جہاں بھی ہو، مدفون کی طرح اس کی بھی روح اور جسم کو عذاب ہوگا۔ بہرحال دنیا اور آخرت کے درمیان اس عالم برزخ میں تمام ارواح کو حسب اعمال عذاب اور آرام ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ اسباب عذاب اور آرام میں فرق ہونے کی وجہ سے ان کی کیفیت میں بھی فرق ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اقوام سابقہ میں سے ایک آدمی نے عذاب برزخ سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ جب وہ مر جائے تو اسے جلا کر کچھ راکھ تیز ہواؤں میں اڑا دینا اور کچھ سمندر میں پھینک دینا۔ چنانچہ اس کے بچوں نے ایسا ہی کیا، لیکن بحکم الہی سمندر اور خشکی نے اپنے اپنے اندر موجود راکھ کے تمام اجزاء کو اکٹھا کر دیا۔ پھر حکم الہی ہوا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ مردہ فوراً اللہ کے حضور زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا اے اللہ، تیرے خوف سے، جیسا کہ تو بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ یہ بات طے ہے کہ عالم برزخ میں آرام اور عذاب ہر انسان کو ہوگا۔ اجزاء جسم کی کوئی بھی کیفیت ہو اور کہیں بھی ہو، اس سے اس کے عذاب اور آرام میں کوئی فرق نہیں ہوگا، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عالم برزخ میں راکھ شدہ اجزاء جسم کو بھی آرام اور عذاب ہوگا، یہاں تک کہ اگر کسی مردہ آدمی کو تیز ہواؤں میں درخت پر لٹکا دیا جائے تو اسے بھی برزخی عذاب اور آرام ضرور ہوگا، اور اگر کسی نیک آدمی کو طے بتائے آگ کے شعلوں کے نیچے دفن کر دیا جائے تو اس کے جسم و روح کو برزخی سکون اور راحت میسر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دے گا، اس لیے کہ تمام عناصر عالم اپنے خالق اور مالک کے تابع ہیں، جس طرح وہ چاہتا ہے ان کی حالت کو بدلتا ہے۔ اس کے لیے کوئی چیز مشکل اور دشوار نہیں ہے، بلکہ کائنات کی ہر شے اس کی مشیت کے تابع ہے اور اس کے حکم کی فرما بردار ہے۔ اللہ کی اس قدرت کاملہ کا انکار کرنا اس کی ذات اور اس کی ربوبیت کے انکار کے مترادف ہے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پروگرام آواز